السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم اور درناک باب پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں جس نے انسانیت کو حق و باطل کی پہچان سکھائی۔ ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس واقعے کے پس منظر، اس کی حقیقت اور اس کی تاریخی اہمیت کو تفصیل سے جانیں گے۔ واقعہ کربلا محض ایک جنگ نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف استقامت، حق کے خاطر قربانی اور اسلامی اقدار کے تحفظ کے ایک لازوال داستان ہے۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو موجودہ عراق کے شہر کربلا میں پیش آیا۔ اس دن نواسۂ رسول، جگر گوش بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ باوفا ساتھیوں کو یزیدی لشکر نے بردردی سے شہید کر دیا۔ اس واقعے کے جڑے خلافت راشدہ کے بعد کے دور میں پیوست ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے خلافت سنبھالی۔ یزید ایک ایسا حکمران تھا جس کا طرز حکمرانی اسلامی تعلیمات اور اقدار کے منافی تھا۔ وہ اعلانیہ گناہوں کا مرتکب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں شدید بے چینی پائی جاتی تھی۔ حضرت امام حسین کا موقف: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کا ایمان تھا کہ ایک فاسق و فاجر شخص کی حکمرانی اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے۔ آپ نے فرمایا، یزید ایک فاسق، شرابی، قاتل شخص ہے جو اعلانیہ فسق و گناہ کرتا ہے، اور مجھ جیسا کوئی اس جیسی کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ امام حسین کا یہ انکار دراصل اسلام کے بنیادی اصولوں، عدل و انصاف اور حق کے سربلندی کا اعلان تھا۔ یزید کے بیعت سے انکار کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو سینکڑوں خطوط لکھے، جن میں انہوں نے کوفہ آنے کی دعوت دی اور ان کی امامت قبول کرنے کا عہد کیا۔ کوفیوں نے وعدہ کیا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت: امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ ابتدائی طور پر مسلم بن عقیل کو کوفہ میں زبردست پذیرائی ملی، لیکن بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر کے جبر اور کوفیوں کی بے وفائی کے باعث مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کا رخ اور کربلا میں پڑاؤ: مکہ میں قیام کے دوران امام حسین کو یہ اطلاع بھی ملی کہ یزید کے کارندے حج کے دوران انہیں مکہ میں ہی شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس صورتحال اور کوفیوں کے مسلسل دعوت ناموں کے پیش نظر 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور چند باوفا ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ کی جانب سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی عہد شکنی کی خبر ملی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بالآخر حر بن یزید کے لشکر نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو مجبوراً کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ یہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کا دن تھا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے گھیر لیا، جس کی قیادت عمرو بن سعد کو کر رہا تھا۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی لشکر نے فرات کا پانی بند کر دیا، جس کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل تھے، شدید پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آخری رات 9 محرم الحرام کی رات امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ چاہے تو تاریکی کا پردہ اٹھا کر چلے جائے، لیکن کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سب نے آپ کا ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ: یہ تاریخ اسلام کا وہ المناک دن تھا جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ: یہ تاریخ اسلام کا وہ المناک دن ہے جسے یوم عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صبح عاشور کو امام حسین نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ دیا اور انہیں رائے راست پر آنے کی تلقین کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین کے باوفا ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ بنی ہاشم کے جوان، جن میں حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور حضرت عباس علمدار جیسے بہادر شامل تھے، سب نے بڑی شجاعت سے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ 6 ماہ کے شیرخوار حضرت علی اصغر کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا۔
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بالآخر امام حسین میدان میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے بے مثال بہادری سے جنگ کی، لیکن شدید زخمی ہونے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق شمر بن ذی الجوشن نے آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ شہادت کے بعد یزیدی لشکر نے مظالم کی انتہا کر دی۔ شہیدوں کے اجساد کو گھوڑے کے سموں تلے پامال کیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اسیرانی اہل بیت امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خواتین اور بچوں کو، جن میں بیمار امام سجاد بھی شامل تھے، اسیر کر لیا گیا۔ انہیں کوپا اور پھر یزید کے دربار میں شام لے جایا گیا۔ شہیدوں کے سروں کے نیزوں پر بلند کر کے شہروں میں پھرایا گیا۔ واقعہ کربلا کی حقیقت اور تاریخی اہمیت۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حقیقت کئی پہلو سے اجاگر ہوتی ہے۔ نمبر 1، حق و باطل کی جدوجہد۔ یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ امام حسین نے یزید کے فاسق حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ حق کے سربلندی کے لیے ہر قربانی قبول ہے۔ نمبر 2، ظلم کے خلاف استقامت۔ یہ واقعہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت ہے۔ امام حسین کی قربانی نے آنے والے نسلوں کو یہ درس دیا کہ ظالم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اسلامی اقدار کا تحفظ۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کی بنیادی اصول و عدل و انصاف، انسانیت اور اخلاقی اقدار کا تحفظ کیا۔ آپ کے قربانی نے اسلام کو یزیدی فساد سے بچایا۔ نمبر 4، شہادت کا فلسفہ۔ کربلا نے شہادت کے فلسفے کو نئی زندگی دی۔ یہ بتایا کہ موت جب حق کے راہ میں ہو تو وہ پناہ نہیں بلکہ بقا ہے۔ نمبر 5، امت کی بیداری۔ اس واقعے نے امت مسلمہ میں ایک گہری بیداری پیدا کی۔ یزید کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد کئی تحریکیں اٹھی جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی۔ تاریخی اہمیت۔ واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کیے۔ شیعہ اور سنی نقطہ نظر۔ یہ واقعہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ان کے مذہبی اور سماجی شناخت کا بنیادی حصہ ہے۔ وہ ہر سال محرم الحرام میں امام حسین